پیپلز پارٹی کو کراچی کی میئرشپ ملی ہے اور آپ پیپلز پارٹی اور اردو سپیکنگ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کتنی کامیابی ہوئی؟ سہیل صاحب، بہت بڑا چیلنج ہے یہ جو برج کا کردار ہے، یہ چیلنج بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے، اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ کراچی والوں کے اندر وہ امید ڈیولپ کریں کہ جن لوگوں نے تفریق اور بانٹنے کی کوشش کی انہوں نے آپ کا بھلا نہیں کیا۔ سب سے بڑا بطور میئر آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ سر ابھی تو ٹائم سٹارٹ ہوا ہے، سب سے بڑا کارنامہ میرے خیال میں کے ایم سی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ سب سے بڑا پروجیکٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر اس وقت ہم پانی کے لیے ایک نئی کنال لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہب ڈیم کی طرف سے آئے گی۔ یہ تقریباً کوئی 13 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور تقریباً کوئی 22 سال بعد کراچی شہر کے اندر اضافی پانی لانے کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کب تک ہو جائے گا یہ انشاءاللہ اس کا پہلا فیس اگست 2025 میں مکمل کر دیں گے۔ کتنے لوگ مستفید ہوں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مستفید ہوں گے۔ صحافی وہاب صدیقی اور نظریاتی کارکن فوزیہ وہاب کے بیٹے ہیں، ان دونوں کی شخصیات نے آپ کی شخصیت کی تعمیر میں کتنا کردار ادا کیا؟ سہیل صاحب، والد صاحب کا جب انتقال ہوا میں اپنے 10ویں سال میں تھا، تو جو تعمیراتی عمل ہے میری شخصیت کا وہ تو والدہ کا اس میں سب سے اہم کردار ہے، لیکن والدہ مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مرتضیٰ جوں تم زندگی میں آگے بڑھتے جا رہے ہو تم وہاب جیسے لگتے ہو، وہاب جیسے بولتے ہو۔ یہ دونوں کی کیسے ملاپ ہوا تھا، وہاب صاحب کا اور فوزیہ کا؟ وہاب صاحب جو ہیں وہ نظریاتی لیڈر تھے ایکچولی کراچی یونیورسٹی کے، اور میں آج بھی لوگوں سے ملتا ہوں، ان کو انتقال ہوئے 30 برس سے اوپر ہو گیا ہے، لوگ آج بھی ان کی شعلہ بیانی، ان کی تقاریر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو امی ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ وہاب بہت ہی زبردست فائر برانڈ اسپیکر تھے، اور جب وہ انقلابی گفتگو کرتے تھے، امی جونیئر تھیں ان سے کوئی تقریباً 3-4 سال یونیورسٹی میں، تو کہتی تھیں کہ وہ ہم آئیڈلائز کرتے تھے وہاب کو۔ تو کراچی یونیورسٹی میں ملاپ ہوا اور کہیں نہ کہیں وہ نظریاتی جو جد و جہد ہے وہ والد صاحب میں بھی تھی، والدہ میں بھی تھی، اور وہ کامن گراؤنڈ بنا، اور پھر 1978 میں آپ کو ظاہر ہے ابتدائی زندگی میں والد صاحب کی وفات ہو گئی تو مشکلات سے گزرے ہوں گے، مالی مشکلات سے، خاندانی مشکلات سے، وہ کیا تھیں اور سب سے مشکل ترین لمحے کون سے تھے؟ مشکل لمحے تو بہت سارے سہیل صاحب رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں میرے والد صاحب کی فیملی کی سائڈ سے میری پھپھی نے بہت اہم کردار ادا کیا میری والدہ کو سپورٹ کرنے میں، اور میرے ننیال سے میرے نانا، نانی، ماموں، خالہ وغیرہ نے، تو خاندان بڑا کنیکٹ ہوا اس ٹریجڈی کے بعد۔ مالی مشکلات تھیں بیکاز ایز اے صحافی آپ بہتر جانتے ہیں کوئی ایسٹس تو تھے نہیں والد صاحب کے اس طریقے سے، تو والدہ کو کام کرنا پڑا، اور عدت کے زمانے میں والدہ نے پھر کام سٹارٹ کیا۔ بیچاری صبح جاتی تھیں اور مغرب سے پہلے ان کو گھر آنا پڑتا تھا۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز والدہ نے کی، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہ ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے بھائی بہن اور جس گھر میں رہتے تھے، والدہ نے کہا نہ میں گھر تبدیل کروں گی نہ بچوں کا اسکول تبدیل کروں گی۔ کیا کیا جابز کرتی رہیں؟ میری والدہ نے غالباً اپریل میں ایک فائنینشیل آرگنائزیشن تھی پروڈینشل گروپ، اس میں کام سٹارٹ کیا ایز مینیجر مارکیٹنگ، اور 1997 تک انہوں نے کام کیا۔ 1997 میں جب الیکشن ہوا فروری میں، تو بے نظیر صاحبہ نے میری والدہ کو الیکشن لڑنے کے لیے کہا۔ والدہ نے جب الیکشن لڑا تو جو پرائیویٹ سیکٹر کی سوچ ہے کہ سیاست اور نوکری ساتھ نہیں چل سکتی، تو پرائیویٹ سیکٹر نے والدہ کو یہ کہا کہ جی یا تو آپ نوکری کر لیں یا آپ سیاست کر لیں، تو والدہ نے سیاست کو ترجیح دی اور انہوں نے پھر ریزائن کر دیا۔ 97 سے لے کے 2002 کا جو عرصہ تھا، یہ 4 سال، یہ بڑا ڈیفیکلٹ اس لیے تھا کہ کوئی ریگولر سورس آف انکم والدہ کے پاس نہیں تھی۔ والدہ ایگزیبیشنز کرتی تھیں، ایونٹس کرتی تھیں، ہمارے نانا اور فیملی سپورٹ کرتی تھی۔ میری والدہ 2002 میں ممبر قومی اسمبلی ہوئیں، اور میرے بڑے بھائی علی جو ہیں وہ IBA سے گریجویٹ کر گئے۔ تو پھر ہماری زندگی میں وہ ٹرانزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ مرتضیٰ، آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟
میرا کریئر ایسے بنا کہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا وکالت پڑھنے کے علاوہ. میں نے گریجویشن کی اپنی, اور اس زمانے میں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو جس کمپنی میں کام کر رہا تھا اس کمپنی کے سربراہ نے میری والدہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مرتضیٰ کو کوئی MBA نہ کرائیں, اس کو آپ وکالت پڑھوائیں. تو میں نے پھر اپنی گریجویشن کے بعد LLB آنرز کیا یونیورسٹی آف لنڈن کا ایکسٹرنل پروگرام پاکستان میں کراچی میں بیٹھ کے. اور والدہ سے میں نے یہ شرط لگائی کہ میں اچھے نمبروں سے اگر پاس ہو گیا تو آپ مجھے پھر انگلینڈ بھیجیں گی بار ایٹ لاء کرنے کے لیے. تو امی نے کہا ٹھیک ہے آپ محنت کریں, نمبر اچھے لے کے آئیں, ویل مینیج. تو میں نے 2007 میں گریجویشن کی, ہائی اچیورز ایوارڈ ملا مجھے اپنی یونیورسٹی سے, اور پھر بار ایٹ لاء کے لیے کوالیفائی کیا. پھر میں سٹی یونیورسٹی اور لنکنز ان پڑھنے کے لیے انگلینڈ گیا, اور 2008 میں بار ایٹ لاء کیا. بار ایٹ لاء کے ٹائم پہ والدہ نے بھی ایک شرط لگائی تھی مجھ سے, جب باہر پڑھنے جا رہا تھا ایئرپورٹ پہ رو رہی تھیں وہ, اور روتے ہوئے مجھے انہوں نے کہا کہ وعدہ کرو کہ واپس آؤ گے. تو میں نے کہا جی بالکل واپس آؤں گا. تو میری سہیل صاحب گریجویشن ہوئی کال ٹو دا بار 28 جولائی 2008 کو. میں آفیشیلی بیرسٹر ایٹ لاء بنا. پہلی تنخواہ تھی 5,000 روپے بار ایٹ لاء کرنے کے بعد. ایز اپرینٹس؟ جی اپرینٹس میں تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ملتی ہے اس پروفیشن میں, لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ راستہ بنا رہا ہوتا ہے. وہ کم تنخواہ ملی تو مجھے موقع ملا پڑھانے کا, تو میں نے پھر زیبسٹ میں اور SM لاء کالج میں پڑھانا شروع کیا. تو وہاں سے مجھے کوئی ایک جگہ سے 22,000 روپے ملتے تھے, ایک جگہ سے 25,500 روپے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا گیا, تنخواہ بڑھتی گئی, اور کوئی 2 سال بعد پھر میں نے اپنا دفتر اسٹیبلش کر لیا. مشہور لکھاری محمد حنیف نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ لڑکپن میں آپ نے اس سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ میں مستقبل میں میئر کراچی بننا چاہتا ہوں. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ 2008 میں میری لندن میں ملاقات ہوئی حنیف صاحب سے. تو وہ گفتگو کر رہے تھے, میرے دوست کی بہنوئی تھے وہ, تو ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا میں. تو مجھ سے پوچھتے ہیں وہ, یار تم فوزیہ وہاب صدیقی کے بیٹے ہو, تو کیا پلان ہے تمہارا, سیاست کرنی ہے یا وکالت ہی کرنی ہے؟ تو اس زمانے میں ناظم کی پوزیشن بڑی گلیمرس تھی. لاہور میں میاں عامر محمود صاحب ناظم تھے, کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب ناظم تھے. تو گلیمر کہیں نہ کہیں اتنا اس کا انٹائسنگ تھا کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ میں میئر بننا چاہوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کہ شاید قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے میئر بنوا دیا.